اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جہاں آپ کے قیام کی جگہ طے ہو یہاں سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کریں، پھر اگر ممکن ہو تو غسل کریں یا وضو کر کے معلم کے ہمراہ یا جیسے آپ نے طے کیا ہو عمرے کے لیے حرم شریف میں لبیک کہتے ہوئے داخل ہو اور جو بھی طریقے کے مطابق عمرہ ادا کریں۔ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت اپنا دایاں پاؤں پہلے بڑھائیں۔ حرم شریف میں آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو تو نگاہ فرش پر جما کر چلیے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد جب آپ برآمدے میں سے ہو کر گزریں گے تو حرم شریف کے صحن میں آ جائیں گے، اور جب آپ نظر اٹھائیں گے تو کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی اپنی نظر وہیں جما دیجیے اور ٹھہر جائیے، اور بصد آپ و شکر اپنی خوش قسمتی پر نازاں نہایت عاجز و نیاز سے دین و دنیا کی ساری جائز اور نیک خواہشات کی دعا مانگیے۔ دعا قبول کرنے والے کا گھر آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اختیار تو اسی کو ہے، لیکن یہ ساعت مقبولیت دعا کی ساعت مانی جاتی ہے۔ اسی وقت جو بھی مانگنا ہو مانگ لیجیے۔ اللہ رب العزت اس وقت مانگی ہوئی دعا رد نہیں کرتا، اس لیے آپ کو پہلے ہی سے تیاری کر لینا چاہیے کہ جب میری پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے گی تو مجھے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے۔ جب تک آپ کی نظر بند نہ ہوگی، یعنی پہلی نظر کا سلسلہ قائم رہے گا، جب تک اس ساعت کی مانگی ہوئی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ آپ کی دعائیں ہر وقت ہی قبول کرے گا، مگر پہلی نظر کی دعا کی لذت اور مزہ ہی کچھ اور ہے، اور جب تک آنکھ کھلی رہتی ہے دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ پہلی دفعہ جب انسان کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو ایک عجیب ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے اور آنکھ جلدی جھپک جاتی ہے، اس لیے جو بھی دعا مانگنی ہو اس سے پہلے ہی یاد کر لیں۔ دنیا کی آخرت کی عاقبت کی دعا مانگیں، اور یہ دعا ضرور مانگیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ رب العزت، میں زندگی میں جو بھی جائز دعا مانگوں اسے قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، یہ تو اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے اور یہی اس کی شان کریمی ہے۔ ہم اس کے ساتھ جو گمان کریں گے ویسا ہی معاملہ وہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ لبیک پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھیں گے۔ حرم شریف کے چاروں طرف اونچی محرابوں والے 2 منزلہ دالان ہیں، اور ان کے درمیان مسجد الحرام کا صحن ہے، اور صحن کے وسط میں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی مقام ابراہیم اور حتیم ہے۔ حتیم بیت اللہ کے شمال جانب متصل زمین کا حصہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، اس کے ایک کونے میں حجر اسود نصب ہے، یہ وہ پتھر ہے جسے جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور اسے کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے گھر میں لگا دیا گیا۔ دل کی مرادیں پوری ہوئی، ساری عمر کی دعاؤں کا مرکز، عمر بھر کی تمناؤں کا محور، تمام عمر کی عبادتوں کا حاصل، اس زمین پر اللہ رب العزت کا پہلا گھر اب نظروں کے سامنے ہے۔ اب تک اسے خیالوں میں چوما تھا، اب تک اسے خوابوں میں دیکھا تھا، اب یہ نظروں کے سامنے ہے۔ بالکل اس گھر کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں۔ نظر کیسے کیسے مناظر سوچتی ہے، ہم خیالوں میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کعبے کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم ایک اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں: اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر اس کا حج فرض کیا ہے، پس تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور نظروں کے سامنے ایک وہ منظر آتا ہے جب فتح مکہ کے بعد اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ خیالوں کے سامنے درود کے زوردار پردے، نظروں کے سامنے سلام کے جھلمل کرتے ستارے، اور درود سلام کے ان پردوں سے
پورے نظر خانہ کعبہ میں حضور کی آمد کا نظارہ کرتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس سے وہ بتوں کو توڑتے جاتے تھے۔ ان کے لب پر اللہ کے کلام کی آیت ہے، حق آیا اور باطل گیا۔ اس جگہ پہنچ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ باطل نے اس کے وجود سے، اس کی روح سے، اس کے خیالوں سے، اس کی سوچوں سے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور اس کے پورے وجود پر، روح پر، تصورات پر، خیالات پر حق کا غلبہ یہ ہے خانہ کعبہ، زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر۔ پھر سن 2 ہجری کی بات یاد آتی ہے جب محبتوں اور عقیدوں کا یہ مرکز ہمیشہ کے لیے روئے ارض کے مسلمانوں کے سجدوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہوتا ہے۔ نظر اٹھا کر اپنے چاروں طرف دیکھیے، ان میں مشرق والے بھی ہیں، مغرب والے بھی ہیں، شمال والے بھی ہیں، جنوب والے بھی ہیں، سب ایک آقا کے حضور دست بستہ کھڑے ہیں، سب کی جبینیں ایک ہی آستانے پر سجدہ ریز ہیں، سب کی روح ایک ہی گھر کی جانب ہے۔ امن کے شہر میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا سمندر معجزن ہے، مختلف قومیتوں، مختلف نسلوں، مختلف ملکوں کی موجیں تیر رہی ہیں۔ یہ موجیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ان کی شناخت ہو سکے، ورنہ مالک کی نظر میں سب ایک ہیں، سب ایک ہی ملت کے سمندر کا حصہ ہیں۔ اللہ حافظ۔